السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسیبی کہانیاں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی جانب۔ یہ شوق بھی کیا چیز ہے، بڑے بڑوں کے چھکے چھڑا دیتا ہے۔ سمجھدار اور دانا لوگوں کا قول ہے کہ شوق کا کوئی مول یعنی قیمت نہیں۔ جس کو بھی جس چیز کا شوق لگ جائے تو وہ پھر مرتے دم تک قائم دائم رہتا ہے۔ لاکھ جتن کیے جائیں مگر یہ جان نہیں چھوڑتا۔ یہی شوق کسی کو پار لگا دیتا ہے تو کسی کو ڈبو دیتا ہے۔ شوق کئی قسم کے ہیں۔ کبوتر بازی کا شوق، تتر رکھنے کا شوق، بٹیر پالنے کا شوق، ان کی لڑائی کرانے کا شوق، جو زیادہ تر جہلم اور چکوال کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے ہی نوجوان کی ہے جسے کتے پالنے کا شوق تھا۔ مڈل پاس کرنے کے بعد ناصر علی نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا اور کتے پالنے کے شوق میں پڑ گیا۔ والد تو اس کا اس دنیا میں تھا نہیں۔ والدہ، 2 بڑی بہنیں اور 2 بڑے بھائیوں نے اسے بہت کہا کہ ناصر علی چھوڑ دو اس فضول شوق کو اور مزید تعلیم حاصل کر لو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے۔ آج اگر پڑھ لو گے تو کل تمہارے ہی کام آئے گا۔ علم بڑی دولت ہے، لیکن اسے تو اپنے شوق کی پڑی تھی۔ وہ تو اس کے پیچھے جیسے پاگل سا ہو گیا تھا۔ ہر وقت ہر جگہ کسی کے پاس بیٹھتا تو بس کتوں کے بارے میں ہی باتیں کرتا۔ اپنے اس شوق میں اس نے ملک میں کہاں کس گاؤں اور کس شہر میں اپنے جیسے شوقیہ دوست بنا رکھے تھے۔ اس کے کیسے دوست نہ بنتے؟ وہ تھا ہی بڑا کیوٹ، بڑا ہنسمکھ، ملنسار۔ اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی۔ آئے روز اس کے پاس کبھی کسی رنگ کا اور کبھی کوئی کسی نسل کا کتا ہوتا۔ اسے جہاں کہیں بھی معلوم ہوتا کہ فلاں جگہ، فلاں شہر یا فلاں گاؤں میں کتوں کی لڑائی ہے تو وہ بھی اپنے کتے کو گاڑی میں بٹھاتا اور وہاں پہنچ جاتا۔ اس سلسلے کو چلتے ہوئے کوئی 6-7 سال کا عرصہ ہو گیا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس کے پاس ایک سفید و سیاہ رنگ کا گلٹریا نسل کا کتا آیا۔ اس کتے کے ذریعے وہ جس میدان میں بھی اترا، جیت ہمیشہ اس کا مقدر بنی۔ اس کتے کی جیت کی وجہ سے اس کی دھوم دور دور تک پہنچ گئی۔ مشہور تو وہ پہلے بھی تھا، لیکن اس مشہوری میں مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ زندگی ایک سمندر ہے جس میں انسان موجوں کی طرح محو گردش ہیں۔ لہٰذا ناصر علی بھی اپنے ہی دنیا میں مگن تھا۔ لوگ صبح اٹھ کر اپنے اپنے کام دھندوں میں لگ جاتے، مگر وہ اٹھ کر اپنے موتی کی ٹہل میں لگ جاتا۔ اس کی کل متاع اور کل دنیا اس کا موتی تھا۔ کہتے ہیں دن گزرتے دیر نہیں لگتی، ایسے ہی وہ اپنی دنیا میں مگن تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جس شوق سے وہ وابستہ ہے ایک دن وہی شوق اسے لے ڈوبے گا۔ یہ درست ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں خوشی کے ساتھ ساتھ وقتی طور پر بادل کی طرح کبھی نہ کبھی غم بھی ضرور چھاتا ہے۔ غم کے بعد خوشی کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے، لیکن غم کی پرچھائیں ہمیشہ دل پر نقش رہتی ہیں۔ غم حوصلوں کو پست کر دیتا ہے اور اس کے اثر سے مضبوط انسان بھی ہل کر رہ جاتا ہے۔ ناصر علی کے موتی کی ہر میدان میں جیت کی وجہ سے ناصر علی کے مداحوں میں سید اکرام حسین شاہ عرف جنوں والا پیر کا اضافہ ہو چکا تھا۔ شاہ صاحب کتوں کے شوق کے ساتھ ساتھ مرغوں کے اور کے بھی شوقین تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ناصر علی کا کتا موتی ہر میدان مار کر آتا ہے تو اس نے یہ کتا حاصل کرنے کی ٹھان لی۔ وہ آئے روز ناصر علی کے پاس آنے جانے لگے۔ ایک روز شاہ صاحب تشریف لائے تو ناصر علی نے شاہ صاحب کی بہت آؤ بھگت کی۔ ادھر سے ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، اپنے اپنے شوق کے متعلق ایک دوسرے کو بتاتے رہے۔ آخر میں شاہ صاحب نے اپنا مدعا بیان کیا۔ ناصر علی، آج میں آپ کے پاس آپ سے آپ کی قیمتی چیز مانگنے آیا ہوں۔ مجھے انکار مت کرنا، یہ اپنا موتی مجھے دے دیں۔ ناصر علی نے کہا، جناب میں نے آج تک کسی کو ناراض نہیں کیا، نہ کسی کا دل دکھایا۔ آپ تو پھر سید بادشاہ ہیں، لیکن موتی میری جان ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اور محنت سے بہاری سے پورے 2 لاکھ کا لیا ہے۔ یہ مجھے پسند بھی ہے، اس سے میرا اپنا شوق بھی ابھی پورا نہیں ہوا، بلکہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ لہٰذا شاہ جی، میں معذرت خواہ ہوں۔ مگر شاہ صاحب بھی یہ ٹھان کر آئے تھے کہ موتی حاصل کر کے ہی جانا ہے۔ انہوں نے اسے حاصل کرنے کے لیے بہت جتن کیے، لیکن جب یہ دیکھا کہ ناصر علی کسی بھی صورت موتی دینے کے لیے تیار نہیں تو کہا، یہ لو 2 لاکھ کا چیک اور کتا مجھے دے دو۔ مگر ناصر علی نے چیک لینے سے انکار کر دیا، بلکہ اپنے انکار پر قائم رہتے ہوئے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس طرح انکاری ہونے پر شاہ صاحب نے چلتے وقت اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، ناصر علی، مجھے لوگ جنوں والا پیر کہتے ہیں،
لیکن لوگوں کے کہنے پر ہی اکتفا نہیں، میں واقعی جنوں والا پیر ہوں۔ یہ کتا بھی میں نے تمہارے پاس نہیں رہنے دینا، اور تمہارے اس انکار کا مزہ بھی تم کو چکھنا ہوگا۔ میری بات کو بڑی مضبوطی سے اپنی گرہ میں باندھ لینا۔ اس بات کو 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ ناصر علی کو سوتے وقت ڈرونے سے خواب نظر آنے لگے۔ سوتے میں سے کوئی پکڑ کر جھنجھوڑنے لگتا۔ جب وہ اٹھتا محسوس ہوتا کہ جیسے کمرے میں کوئی موجود ہے، لیکن دیکھنے پر سامنے کچھ بھی نظر نہ آتا۔ کبھی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا جاتا، لیکن جیسے ہی وہ کھول کر دیکھتا تو وہاں کوئی زی روح نہ ہوتی۔ کبھی برتن زور زور سے بجنے لگتے، کبھی چارپائی پر وہ سویا ہوتا تو وہ اوپر کو اٹھ جاتی۔ آہستہ آہستہ یہی منظر رات کے بجائے دن کو بھی ہونے لگے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی اسے نام لے کر اپنی طرف بلا رہا ہے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ اس وقت گاؤں میں باتھ روم نہیں ہوتے تھے۔ قضائے حاجت کے لیے سب کو باہر کھیتوں میں ہی جانا پڑتا تھا۔ ایک دن دوپہر 1 بجے ناصر علی قضائے حاجت کے لیے باہر کھیتوں میں گیا۔ ابھی وہ فارغ ہو کر چند ہی قدم چلا تھا کہ اس نے اپنے سامنے اپنی موتی کو کھڑے پایا۔ وہ یہ دیکھ کر سوچنے لگا کہ موتی تو گھر میں بندھا ہوا تھا، اسے کس نے چھوڑ دیا؟ ابھی وہ اسی سوچ میں تھا کہ موتی کی شکل تبدیل ہو گئی اور وہ ایک بڑے گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ دیکھ کر ناصر علی کے ہوش و حواس اڑ گئے اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ کچھ فاصلے پر کھیتوں میں لوگ کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جب اسے گرتے ہوئے دیکھا تو دوڑے ہیں اور اسے چارپائی پر ڈالا اور اس کے گھر پہنچایا۔ گھر والے اسپتال لے گئے، وہاں 2 دن اسپتال میں رہا۔ وہاں سے اسے ہوش آ گیا، لیکن جیسے جیسے دوا کی یعنی علاج کیا، افاقہ ہونے کے بجائے مرض بڑھتا ہی گیا۔ اسپتال والوں نے اسے فیصل آباد اسپتال ریفر کر دیا۔ چند روز وہاں پر علاج چلتا رہا، لیکن کارگزاری 0۔ وہاں پر کسی نے ان کے گھر والوں کو بتایا، آپ اپنے مریض کو دم درود کروا کر دیکھیں، کیونکہ یہ دوڑے پڑنا لگتا ہے، اس پر ہوائی چیز کا اثر ہے۔ گھر والے اسے اسپتال سے ڈسچارج کرا کر گھر واپس لے آئے اور اپنے گاؤں کے امام مسجد کو بلا کر دم کرایا، جس سے کچھ افاقہ ہوا۔ امام صاحب نے کہا اس پر عذاب کا سایہ ہے، لہٰذا اسے کسی اچھے عمل کے پاس لے جائیں۔ گھر والے اکرام شاہ عرف جنوں والے پیر کو بلا لائے۔ شاہ صاحب نے کمرے میں ناصر علی کو بٹھایا اور اس کے اور اپنے آپ کے گرد 1000 کھینچا۔ پاس ہی اگربتیاں سلگا کر رکھ دی گئی۔ پھر شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کرتے ہوئے کبھی ناصر علی کے ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان لکڑی کی کلمیں پھنسا کر دبانا شروع کر دی، تو کبھی ڈنڈے کے ساتھ پٹائی کرتا۔ پہل تو شروع میں ناصر علی برداشت کرتا رہا، لیکن جب اس کی برداشت ختم ہو گئی تو اس نے رو رو کر اپنے بہن بھائیوں کو دہائی دی کہ مجھ پر اب کوئی جن بھوت نہیں ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بچا لو، میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ اس شاہ صاحب کو میں نے اپنا موتی نہیں دیا تھا، اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں اس انکار کا تمہیں مزہ چکھاؤں گا۔ یہ اپنی اس بے عزتی کا بدلہ مجھ سے لے رہا ہے، یہ مجھے مار ہی ڈالے گا، مجھے اس سے بچا لو، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ میرے وجود میں اب کوئی چیز نہیں ہے، مجھے پیاس لگی ہوئی ہے، امی جی مجھے 2 گھونٹ پانی ہی دے دو، خدا اور اس کے رسول کا واسطہ مجھے پانی دے دو، میں مر رہا ہوں۔ گھر والے پانی لے کر آئے تو شاہ صاحب نے کہا اسے کچھ نہیں ہوا، یہ خود نہیں بول رہا، اس میں موجود جن بول رہا ہے، اسے پانی مت دینا، تم سب اس حصار سے پیچھے رہو۔ ناصر علی لگاتار خدا اور رسول کے واسطے دیتا رہا، مگر پیر صاحب مسلسل ڈنڈے برساتا رہا۔ آخر کار ناصر علی کا حوصلہ جواب دے گیا اور اس کی روح پرواز کر گئی اور اس کا جسم دھڑام سے نیچے گر گیا۔ جب پیر صاحب نے یہ صورتحال دیکھی کہ ناصر علی ختم ہو چکا ہے تو وہ گھر والوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، افسوس، میں نے تو اپنی بھرپور کوشش کی کہ اس عصیب کو دفع کر دوں، مگر یہ اتنا خبیث نکلا کہ اتنا پڑھنا بھی اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے خود تو نہیں جانا تھا، ہمارے ناصر علی کو ہی ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا کر گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ ماجرا سنا تو کہا یہ سب کارستانی اس جنوں والے پیر کی ہے، یہی ناصر علی کی موت کا سبب ہے، یہی قصوروار ہے، اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لیا ہے۔ لیکن ناصر علی کی والدہ اور بہن بھائیوں نے کہا نہیں، پیر صاحب نے ہمارے سامنے بہت کوشش کی جن کو نکالنے کی، مگر ہمارے بچے کی زندگی ہی اتنی تھی، ہمیں کسی پر کوئی شک نہیں اور نہ ہی کوئی گلہ شکوہ، اس کی موت اسی طرح لکھی تھی۔ جیسے ہی ناصر علی کو دفنایا گیا تو اس کے موتی نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا اور آئے روز کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ جس دن ناصر علی کا 40واں تھا، اس دن اس کے موتی نے بھی اپنی جان دے دی۔ 40ویں والے دن گھر والوں نے پیر صاحب کو دعا کے لیے بلایا تھا۔ جب سارے لوگ جمع ہو گئے تو اچانک پیر صاحب اپنی جگہ سے اچھلے اور اپنا گلا پکڑ کر چیخنے لگے، بچاؤ بچاؤ، ہائے میں مر رہا ہوں،
کوئی تو مجھے بچائے۔ اور پھر پیر صاحب خون کی الٹی کرنے لگے اور آنن فانن بے سدھ ہو کر زمین پر گر گئے کہ پھر اچانک فضا میں ایک ہیولہ نظر آیا، اور جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو وہ ہیولہ ناصر علی کا تھا، اور ہیولے کی آواز سنائی دی، لوگوں، اس پیر نے کتا نہ دینے پر مجھے موت سے ہمکنار کر دیا، یہ سب اس کا کیا درا تھا۔ خیر، برائی کا انجام برا ہوتا ہے، خس کم جہاں پاک۔ اور پھر ناصر علی کا ہیولہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کر کے بتائیں، میری کہانی کو آگے شیئر کریں، دوستوں میں میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ آپ اپنی کہانیاں بھی ہم سے شیئر کرتے ہیں، ہمارے انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا گیا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔